السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ گھڑی خرید تو لی تھی میں نے، پر 4 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی ابا سے ملنے کا ٹائم نہ نکال پایا تھا میں۔ ابا کو برانڈڈ واچز پہننے کا شروع سے شوق تھا، اسی لیے میں نے 5999 کی سوئس میڈ واچ اپنے سٹی بینک کے ماسٹر کارڈ سے خرید لی تھی۔ بہت ہی نفیس گفٹ نما کاغذی گتے کے اندر فوم سے بھرے تکیے میں لپٹی، ایسے جیسے کوئی نازک دلنشیں حسینہ تکیے کو اپنے دونوں بازوؤں میں لپیٹے اپنے محبوب کی منتظر ہو۔ ویسے تکیے سے یاد آیا، تکیے کا وقت سے کیا لینا دینا؟ بھلا وقت بھی کبھی 2 پہر ہی سے سستانے کے لیے رکا ہے؟ یہ تو زمانہ ازل سے چلا آ رہا، بلکہ چلتا ہی چلا آ رہا۔ اسے تو فرعون 3120 میں روکنے کی ناکام کوشش کر چکا۔ یہ تو جب نہ رکا جب ایک مظلوم ماں کو اپنے بلکتے سسکتے بچے کو دریائے نیل کے حوالے کرنا پڑا۔ پر ہاں، یہ رکا تھا ایک بار۔ اگر میں اس کتاب کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کرنے کی کوشش کروں جو پچھلے رمضان 29ویں روزے کی شام کو چوم چاٹ اور لپیٹ لپاٹ کر بچوں اور بزرگوں کی پہنچ سے دور اوپر والے شیلف میں قید کر دی گئی تھی، تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں، یہ وقت رکا تھا ان کچھ نوجوان پاک دامن برگزیدہ نوجوانوں کے لیے جنہیں شاید اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ آج ابا کو ہم سے بچھڑے 3 سال بیت گئے۔ جب بھی کبھی پرانے صندوق میں رکھی اس گھڑی کے ڈبے پر نظر پڑتی ہے تو آنکھوں کی نمی گالوں کو رستہ بناتے ہوئے قمیص کے دھاگوں میں گم ہو جانے کا ناٹک کرتی ہے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دوستو، گزارش اتنی سی تھی کہ زندگی میں خواب دیکھنا اچھی بات ہے، مگر اپنے خوابوں کو اتنا خون نہ دیجیے کہ وہ زندگی کی بڑی بڑی حقیقتوں کو ہی ہڑپ کر جائیں۔ اپنوں کو وقت دیجیے اس سے پہلے کہ وقت آپ سے یہ مہلت چھین لے۔ اپنا خیال رکھیں۔